AudioJungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ترد البلاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، عفت مآب قابل احترام مائیں بہنیں، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان جیسی عظیم نعمت اور اللہ کا انعام نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے برکتوں اور عظمتوں کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، گزشتہ پروگرام تک ہم زکوٰۃ اور دین اسلام کے ایک اہم فریضے کے متعلق مذاکرہ کر رہے تھے. ابھی آدھا رمضان گزر گیا. ہمارے روزوں میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تصفیے کے لیے صدقہ فطر یہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور مسلمانوں پر واجب فرمائے ہیں. اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کی بھی شرائط وہی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ جن پر فرض ہوئی ان کے علاوہ درمیانی مالدار ہوں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اور اپنے جو گھر والے ہیں ان سب کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی کی فکر کریں. دین اسلام میں اور اس کے اصول و ضوابط اور مسائل میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی امید سے ہے، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی حمل سے ہے تو اس حمل کے، اس جنین کے، اس پیٹ میں رہنے والے بچے اور بچی کے بھی صدقہ فطر ادا کرنے کی فکر کریں. اس سے اللہ تعالیٰ بہت بڑی فضیلت اور صدقہ فطر میں ادا کرنے میں، پہنچانے میں ایک بڑی بات سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ادا کرنا 2.25 کلو گیہوں، 2.25-3 کلو جو، یا اچھے مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو لاکھوں پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بنایا ہے تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ درمیانی مالدار کچھ بھی خوشحال ہوں تو وہ گیہوں سے، جو سے نکالیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت کچھ دے رکھا ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گیہوں اور جو سے نہ نکالیں بلکہ اپنی استطاعت، حیثیت جس طرح ہے اس طرح نکالنا مناسب ہے. مثلا درمیانی اور عمدہ مالداروں کے لیے، بلند و بالا حیثیت والوں کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ 2.25 کلو کھجور یا 2.25 kg کشمش، منقے، اس اعتبار سے نکالیں. ان تمام باتوں میں یہ بات سمجھنے اور فکر کرنے کی ہے کہ یہ صدقہ فطر ادا کرنے میں غریبوں کا، مسکینوں کا جو گھرانہ ہو اطمینان سے، خوشحالی سے عید کے ضروریات خرید سکے، وہ بھی مالداروں کے ساتھ ساتھ خوشحالی والی بہترین عید منا سکے، عید کی تیاریاں کر سکے، یہ مقصد ہے. ان سب میں ہم گیہوں سے نکالیں گے تو 80 روپے، 90 روپے، 100 روپے صدقہ فطر نکلتا ہے. لیکن کھجور اگر دیکھا جائے تو کوئی کھجور 250 روپے kg ہے، کوئی 500 روپے، اور اچھے خاصے عمدہ بہترین کھجور کی اگر قیمت دیکھی جائے 1000-2000 روپے kg بھی ہے. تو ان سب میں اگر کوئی کھجور کے 2.25 kg کے 2.25 کلو کھجور کی قیمت سے اگر صدقہ فطر ادا کرے تو اس میں غریب کا بھلا ہے. اور اس میں 1000 روپے
2,000 5,000 روپے تک ایک کا صدقہ فطر نکلتا ہے۔ اس سے نکالنے میں غریب کا بھلا یہ ہوگا کہ وہ صرف عید کے کھانے والے، عید کے پینے والے چیزیں، عید کے 1 2 دن 3 دن تک عمدہ عید کے اپنے بچوں کے لیے انتظامات ہی نہیں، بلکہ وہ کچھ مہینے یا کچھ سال کے لیے بہترین اپنے بچوں کے لباس کا بھی انتظام کر سکتا ہے۔ تو درمیانی طبقے، اونچے طبقوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ 90 روپے 100 روپے والے صدقہ فطر کی فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بنایا ہے، تو وہ منو کے، کشمش کے 2.25 kg کے کلو کے اعتبار سے نکالیں اپنا صدقہ فطر، یا عمدہ سے عمدہ بہترین قیمت والے، بہترین قسم کے کھجور والے صدقہ فطر کو نکالنے کی فکر کریں۔ آپ نکال کر یہ سب سے پہلے تو اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور اپنے پاس پڑوسیوں میں اگر کوئی ہیں تو احسان جتانے کا ماحول نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو، تو ان تک صدقہ فطر پہنچائیں تاکہ وہ خوشحالی والی بہترین عید اور عید کے ساتھ چند ہفتوں، چند مہینوں کا وہ اپنا بندوبست کریں۔ اور اگر آپ مدارس کو بھی دے رہے ہیں، اکثر و بیشتر مدارس اسلامیہ میں داخلے لینے والے مہمانان رسول میں وہ فقراء بھی ہوتے ہیں، مساکین بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہر کوئی اپنے مالی حیثیت، استطاعت تو دکھاتا پھرتا نہیں، بولتا گھومتا نہیں۔ وہ مہمانان رسول کے لیے بھی آپ نکالیں گے، ان میں فقراء مساکین بھی ہوں گے، تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا کہ اتنا زیادہ آپ صدقہ فطر ادا کریں کہ ان کے چند مہینوں، بعض کا 1 سال کا فیس بھی نکل جائے، کیونکہ مدارس میں بہت کم صاحب استطاعت اور مالدار لوگ اور مالداروں کے بچے پڑھتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر کم استطاعت والے مہمانان رسول ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ وہاں اگر صدقہ فطر اپنا پہنچائیں گے اور بڑی مقدار میں زیادہ پہنچائیں گے، تو آپ کا صدقہ فطر جو ہے کم از کم ان کے مہینے 2 مہینے نہیں، چند مہینوں کے خوراک کا بھی انتظام ہوگا۔ آپ قرآن کی تلاوت، پڑھنے پڑھانے، یاد کرنے میں آپ بڑے نیکی میں بڑے معاون، مددگار ثابت ہوں گے۔ تو آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ عید کی تیاری میں جس طرح آپ فقراء مساکین کی فکر کرتے ہیں، بڑے مقدار میں آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر نکالنے کی، کھجور اور کشمش منوقی کے اعتبار سے نکالیں اور مہمانان رسول کی بھی فکر کریں، کیونکہ آج کے زمانے میں مدارس اسلامیہ دین اسلام کے مسلمانوں کے قلعے ہیں، اور بڑے دینی تقاضے اور ضرورتیں اللہ تعالیٰ مہمانان رسول سے، علماء کرام، حفاظ کرام سے پورے کرتے ہیں۔ جو ذخیرہ مدارس سے انتظام ہوتا ہے، جو سرمایہ ہے دین اسلام کا، مسلمانوں کا، وہاں کے تقاضے، وہاں کی ضروریات بھی آپ پورا کرنے کے حصے دار بنیں گے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں آپ بخل، کنجوسی اور کم حیثیتی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ آج کے ہمارے کلپ میں ایک چارٹ بھی آپ کے سامنے پیش کروں اور جاری کروں، تاکہ اس چارٹ سے آپ سمجھ سکیں کہ کم حیثیت والے گیہوں، اور گیہوں میں بھی جو درمیانی طبقہ گیہوں کے اعتبار سے نکال رہا ہے، وہ راشن اور وہ کوپن والے اور کم ریٹ والے گیہوں نہ دے، بلکہ گھر میں جو خود کے لیے گیہوں استعمال کرتا ہو وہی گیہوں اور وہی فطرے میں رقم ادا کرے۔ دوسری چیز، یہ مشت 2 مشت، مٹھی 2 مٹھی تقسیم کرنے سے صدقہ فطر کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ پورے فیملی کا ایک ساتھ صدقہ فطر نکالیں اور ایک گھرانے کو پہنچائیں، اور پورا گھرانہ خوشحالی سے عید کی تیاری کرے، یا مہمانان رسول کے چند مہینے 1 سال کا بجٹ اور ان کی فیس پوری ہو سکے تو صدقہ فطر کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ سائلوں کو جس طرح کم سے کم دیتے ہیں، اس کا ماحول نہ بنائیں، بلکہ صدقہ فطر کو اجتماعی مکمل پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے اور مستقل زکوٰۃ کے اعتبار سے جس طرح ہم فکر کر رہے ہیں صدقہ فطر کی بھی، اس کا وقت جو ہے عید کی نماز کو جانے سے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ادا کر دیں تو بہتر ہے۔ آپ تمام حضرات زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر کی بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، اس وقت کی تلاوت، ذکر و اذکار کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
ان اوراد و وظائف کو بھی اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ توفیق عطا فرما کر قبول فرمائے۔ رمضان کے تقاضوں اور رمضان کے ضروریات اور رمضان کے اعتبار سے ہم اتنے بہترین اعمال کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی فیض و برکات سے مستفیض ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔